تمام عاشقان اہل بیت کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ 2 مہینہ 8 دن کی عزاداری اور عبادت کے بعد آج ہم جشن منا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ یہ 2 مہینہ 8 دن جو درسگاہ حسینی میں ہم نے گزارا ہے، اس کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ ہم کردار سازی یعنی اپنے کردار میں کچھ تبدیلی لائیں، اور ہمیں یہ جو 2 مہینہ 8 دن کی عزاداری سے جو کچھ حاصل ہوا ہے اب ہمیں اسے برقرار رکھنا ہے۔ بعض حضرات یہ سوچتے ہیں کہ عید کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح سے انہیں چھوٹ حاصل ہے، یعنی وہ شریعت کے حدود سے باہر آ سکتے ہیں۔ نہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید، ہر وہ دن جس میں اللہ کی معصیت سے پرہیز کیا جائے دراصل وہ عید کا دن ہے۔ اور اگر ہم عید میں اللہ کی معصیت کے مرتکب ہو رہے ہیں، گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو پھر یہ مومنین کے لیے عید کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ تو شیطان کا عید کا دن ہے، جس میں وہ کامیاب ہو گیا مومنین کو گمراہ کرنے پر۔ ہم جشن کیسے منائیں، عید کیسے منائیں؟ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم امیر المومنین کے شیعہ ہیں، اہل بیت کے شیعہ ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یا معشر الشیعہ انکم قد نسبتم الینا، اے شیعوں تم ہم سے منسوب ہو، ہماری طرف نسبت دی جاتی ہے تمہاری۔ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، تم ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ہمارے لیے عزت کا سبب بننا، ہماری بدنامی یا رسوائی کا سبب نہ بننا، یعنی تمہارے اعمال، تمہارے رفتار، تمہاری گفتار ایسی ہو جو ایک حقیقی شیعہ کی ہونا چاہیے، جو دوسری قوموں کی نگاہ میں پھر کہا جائے کہ یہ شیعہ امیر المومنین کے ایسے ہوتے ہیں، ان کی تعریف کی جائے۔ ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ اس دن ہم جشن منائیں اس انداز سے کہ جس سے اہل بیت خوش ہوں۔ دیکھیے یہ عید منسوب ہے ایک مقدس نام سے، صدیقہ طاہرہ، عید زہرا، اور خود اس مقدس نام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ، کسی کے لیے بھی ایسے الفاظ نہ نکالیں جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ جنگ صفین میں امیر المومنین کو خبر ہوئی کہ آپ کے کچھ اصحاب حاکم شام اور ان کے ساتھیوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے انہیں بلایا، طلب کیا اور کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیا مولا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا حق پہ ہیں۔ کیا وہ باطل پہ نہیں ہیں؟ باطل پہ ہیں۔ پھر آپ ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین۔ امیر المومنین یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ شیعہ وہ ہے جس کی زبان اچھی ہوتی ہے، زبان سے رقیق اور مبتذل الفاظ نہیں نکلتے۔ شیعہ گالی نہیں دیتا ہے کسی کے لیے بھی، دشمن کے لیے بھی گالی دینے سے منع کیا ہے، اور اگر ہم گالی دیتے ہیں تو گالی دینا حرام ہے، کسی کو بھی حرام کام انجام دے رہے ہیں تو یعنی اس سے شیطان کو خوش کر رہے ہیں، شیطان کو خوش کر رہے ہیں، تو پھر یہ ہماری عید نہیں ہے، شیطان کی عید ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے عید جشن اس طریقے سے منائیں جو اہل بیت کی خوشنودی کا سبب بنے، جو پروردگار عالم کی خوشنودی کا سبب بنے۔ ہم نے یہ جو 2 مہینہ 8 دن عبادت کی ہے، ہمیں سال کے بقیہ ایام میں بھی اسے باقی رکھنا ہے انشاءاللہ، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ اس درسگاہ حسینی سے ہم نے کچھ حاصل کیا ہے، ہم مولا کے حقیقی عزادار ہیں اور مولا کے حقیقی ماننے والے ہیں۔ اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری کا مطلب یہ نہیں انہیں گالی دیں یا انہیں برا بھلا کہیں، نہیں، بلکہ ہمیں اگر ہم حقیقی چاہنے والے ہیں تو پھر ہمیں اپنے کردار اور رفتار سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم دشمنان اہل بیت سے بیزار ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا لباس حسینی ہو لیکن کردار یزیدی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم منسوب ہوں اہل بیت کی طرف لیکن ہمارا عمل ایسا ہو جو دشمنان اہل بیت کا تھا۔ اس لیے کہ قرآن کریم زوجہ فرعون کے سلسلے میں فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا نجنی من فرعون و عملہ، ہمیں فرعون سے نجات دے اور فرعون کے کردار سے، یعنی صرف دشمن سے بیزاری کافی نہیں ہے، دشمن کے کردار سے، یعنی وہ عمل جس نے اسے اہل بیت سے دور کیا اور اہل بیت نے جس وجہ سے انہیں اپنے سے دور کیا، وہ کردار، وہ عمل بھی ہمارے وجود میں نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنے کردار کو ایسا بنا لیں جو اہل بیت جسے پسند کرتے ہوں تو پھر ہم حقیقی معنی میں عزادار بھی ہیں اور اہل بیت کے شیعہ بھی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے اعمال اور کردار ایسا ہو کہ ہم امیر المومنین کے حقیقی شیعوں میں شمار کیے جا سکیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔